إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس فقالوا ما هن يا رسول الله وقال ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الموت وما طففوا المكيال والميدان إلا أخذوا بالنبات والسنين وما منع قوم الزكاة إلا فشا فيهم الموت فقر منعوا من النبات. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ محمد کی ایک آیت تلاوت کی ہے. ابتدائی آیات میں سے ایک آیت ہے، پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس کے امام طبرانی اور بہت سارے اہل علم نے بسند صحیح نقل کیا ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں خطبے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے بندو، تمہیں ادنا درجے کی بھی مصیبت اور پریشانی نہیں لاحق ہوتی مگر اس وقت جب تم نے کوئی گناہ اور کوئی غلطی کیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے. بلکہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں کی سزا دیتا ہے تو کچھ کی دیتا ہے، سب کی نہیں دیتا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر سے کو تو معافی کر دیتا ہے. نماز پڑھ لیا، روزے رکھا، یا تمہاری کوئی نیکی اچھا لگی، بہت سارے گناہوں کو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہی تمہارے بعد گناہوں کی بنا پر ظہر الفساد فی البر والبحر. اللہ فرماتے ہیں سورہ نون کی آیت، زمین اور ظہر الفساد فی الارض، پوری کائنات، فی البر والبحر، پوری کائنات میں، سٹی ہو، شہر ہو، گاؤں ہو، جنگل ہو،
ہر جگہ فساد پھیلا اور بے رہروی ہوئی، اور اس کا سب اللہ فرماتے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سامنے لو یؤاخذ اللہ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ہر گناہ کی سزا دینے لگے دنیا میں تو کائنات کی کوئی چیز محفوظ نہ رہ جائے، اتنا زیادہ انسان کو اللہ معاف کرتا ہے۔ آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے میرے ایمان والو، اگر ایمان کے بعد ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرتے رہو تو ینصرکم، اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو بہت مضبوط جہاں رہو گے دنیا میں جما دے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے قدم کو کھیڑے نہیں سکتی۔ ایک جملہ ہے میرے بھائیو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، لیکن شرط ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور دوسرے مقام پر دنیا والوں کو وارننگ دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو ایمان والے اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی اتنی مدد کرے گا کہ تم کچھ بھی چاہو ان کا بگاڑ نہیں سکتے۔ تم دعا کرو اللہ ہم سب کو انصار اللہ بنا لے۔ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو خمس بخمس، 5 کے بدلے 5 ہے، خمس بخمس، 5 کے بدلے 5 ہے۔ ایک مبہم بات تھی کہ 5 کے بدلے 5، اس لیے صحابہ کرام نے کہا وما ہم یا رسول اللہ، اللہ کے 5 کے بدلے 5 کیا مطلب ہے اس کا؟ خمس بخمس، 5 کے بدلے 5 ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا 5 گناہ ہیں اور ہر گناہ کے بدلے 5 اللہ نے نہایت خطرناک عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ خمس بخمس، 5 برائیاں اور 5 برائیوں کے مقابلے 5 عذاب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ خمس بخمس کو مطلب یہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اب 5 برائیاں اور اوپر ہر برائی کے بدلے بڑا عذاب وہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 1 ما نقض قوم العہد الا سلط یا سلط اللہ علیہم عدوہم، جب بھی مسلمان قوم اللہ اس کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے عہد۔ وعدہ تو آپ ہاں بھائی ہم ایسا کریں گے، اور ایک عہد ہے باقاعدہ بیٹھ کر کے آپ ایگریمنٹ کریں، وعدہ کریں، اس کو عہد کہا جاتا ہے۔ ما نقض قوم العہد، جب بھی کوئی قوم، یہ ہماری امت، اے عبداللہ آنے والی امت ان 5 گناہوں میں سے جب بھی کوئی گناہ کریں گے اس کے بدلے اللہ ایک عذاب ہماری امت پر مسلط کر دے گا۔ پہلا تھا جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑے، جو وعدہ کیا ہے، اور وعدہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 سورۃ اعراف کی آیت دوستو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور قیامت تک آنے والی نسل کو اللہ تعالیٰ نے روح کو پیش کیا اور پوچھا الست بربکم، دنیا کا ہر انسان اس کی روح نے اللہ کو جواب دیا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میرے علاوہ اور کوئی رب تو تمہارا نہیں ہے؟ قالوا بھلا، ہر انسان، فرعون اور نمرود بھی اس میں تھے، کہنے لگے اللہ بھلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب، مالک، خالق، ساری چیزیں آپ کے مالک، آپ ہیں، رب العالمین آپ ہیں۔ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین بڑا کرم کیا، رسولوں اور پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اللہ تعالیٰ آپ نے جو لیا تھا بھول گیا تھا، اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے تم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانو گے، ایک عہد ہے میرے بھائی۔ اب آپ ذرا دیکھیں اگر یہ عہد ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں، اور دوسرا عہد کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم عہد کر چکے ہیں، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری پر، شریعت کی پابندی پر، یہ دو عہد اللہ رب العالمین نے ہم سے لیا ہے۔ اگر اس عہد پر قائم ہے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوں، اگر ہم شرک میں مبتلا ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا ہے۔ ایک ہے کفر و شرک میں مبتلا ہونا، نمبر دو اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے جو عہد لیا ہے ایمان اور کے بعد عمل صالح پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اطاعت و فرما برداری، اس پر ہم نے عہد کیا ہے۔ اور اگر عہد یاد نہ ہو تو آپ کا نکاح بھی نہیں ہوتا جب تک کہ قاضی اس عہد کو یاد نہ دلا دے۔ سبوں نے عہد کیا ہے، ہاں اسلام کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، اس لیے فلاں کی مسلمان بیٹی کو میں اپنے نکاح میں لے رہا ہوں، میرے بھائی عہد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی میری امت اس عہد کو توڑ دے گی، شرک میں مبتلا، کفر میں مبتلا، بدعات میں مبتلا، شریعت کے بجائے نفس کی پیروی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے باپ دادا کے رسم و رواج کی اور طرح طرح کی بدعات میں اگر مسلط ہوئے تو سلط علیہم عدوہم یا سلط علیہم عدوہم، اللہ رب العالمین کسی ظالم دشمن انسان کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ پہلا عذاب ہے دوستوں، خمس بخمس۔ جب بھی اللہ کے عہد کو ہم توڑیں گے، اللہ تعالی ہمارے اوپر کسی نہ کسی ظالم قوم کو مسلط کرے گا۔ اور حد یہ ہے، یہ روایت تو ہے حضرت عبداللہ بن عباس، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، طبرانی نے معجم صغیر میں، بہقی نے شعب الایمان میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اس میں اور الفاظ ہیں، آنف میں سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا جو غیر قوم سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، کسی غیر قوم سے تعلق رکھتا ہوگا۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ فِي مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور اللہ اس ظالم کو اتنا پاور دے گا جتنا ظلم کر سکتا ہو تمہارے اوپر ظلم کرے۔ کیوں؟ تم رب کے نامک حرام اور غدار نکلے، تم نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کیا، اللہ رب العالمین کے عہد کو توڑا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ پھر فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے بہت سارے حقوق اور اختیار جو ہوں گے اللہ اس ظالم کو ان سے چھین کر کے ان کو بے دخل محروم کر دے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے خمس بخمس۔ میرے بھائیو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو وعدہ پورا کرنے والا بنائے۔ انہی میں سے ایک عہد یہ تھا، مثال کے طور پر 5 وقتہ نماز کی پابندی۔ اب اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو کوئی خیر کو امید نہ رکھے،
حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو دردہ اور بہت سارے صحابہ کرام کی حدیث، آپ نے فرمایا لا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اے معاذ، اے ابو دردہ، خبردار ایک وقت کی بھی قصدن فرض نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اگر تم نے ایک وقت کی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، فقد بریت منہ الذمہ، اللہ نے تیرے جان مال عزت کی جو حفاظت کی گارنٹی دی تھی، جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ آج اس مسلمان قوم سے کون سی خیر کی امید رکھتے ہیں جو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھے جمعے کی اور ہفتے بھر چھٹی، اور ایک مہینہ رمضان میں نماز پڑھ لے، 11 مہینے بے نمازی قصدن نماز چھوڑتا رہے۔ میرے بھائیوں، جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ سن لیں، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا تو اللہ رب العالمین کسی ظالم قوم کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ یہ نہ کہنا ایسے مسلط ہوا، ایسے مسلط ہوا، ایسے نہیں، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر مسلط کیا۔ اگر دوبارہ دین بنانا چاہتے ہو تو سنن نبی داؤد کی روایت، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اتنے ذلیل ہو جائیں گے اور ساری دنیا کے سامنے ہم خوار ہوں گے اور ساری قوم ہمیں بھی دنیا سے مٹانا چاہے گی، تو کیا دوبارہ عزت حاصل کرنے، اپنی قوت اور طاقت واپس لینے کا کوئی راستہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی راستہ ہے، کیا تم نے دین کو چھوڑا تو یہ بلا آئی، حتیٰ ترجعوا دینکم، توبہ کر کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو دنیا میں بڑھا دے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر۔ اللہ رب العالمین نے 30 پارے کا قرآن نازل کیا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ تعالیٰ کی کتاب 30 پارہ، یہی ہماری عزت کا، یہی ہماری قوت کا، یہی ہماری طاقت کا سرمایہ تھا۔ آج قرآن پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ دوپہر کا وقت ہے، ظہر پڑھ کر کے سارے لوگ قیلولہ کر رہے ہیں، اصحاب صفہ اور کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی کے شہر میں بیٹھے آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، ادھر سے نبی علیہ السلام آ گئے، بہت گھبرائے ہوئے، پریشان حال، دوپہر کے وقت کیوں؟ اللہ تعالیٰ بستر پہ لیٹے ہوئے تو اللہ نے آپ پر وحی نازل کر دی۔ آپ پریشان آئے اور دیکھا کہ مسجد کے اندر ابو ایوب انصاری کہتے ہم لوگ بیٹھے تھے، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ اللہ سننے کچھ ایسے آپس میں بات کر رہے تھے۔ آنے خبردار علیکم بکتاب اللہ، ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ہمارے اوپر یہ وحی نازل کی ہے، یہ اللہ کی کتاب، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ علیکم بکتاب اللہ فاحلوا حلالہ وحرموا حرامہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، معمولی نہیں سمجھنا۔ تمہاری قوت، تمہاری عزت، تمہارے جان، تمہارے مال کا تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی نصرت اور مدد کا سارا دار و مدار اس کتاب کی اتباع میں ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، خبردار اس قرآن کے بارے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا۔ قرآن نے جو حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھنا، اسی کو کرنا، اور جس کو حرام قرار دے دیا ہے تم بھی اس کو عملی طور پر حرام سمجھ کر کے چھوڑ دینا۔ آج قرآن نے، اللہ کی اس کتاب نے کتنی چیزوں کو حلال کیا کہ حرام کیا۔ آج مسلمان بڑے دھڑلے سے کرتا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ حرام نہیں بلکہ حلال چیز کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی آپ کی امت کا عروج، اس کی عزت، اس کا تحفظ، اس کا بقا اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت میں رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ذرا قرآن کا خیال رکھیں آپ، اور حدیث کا آپ نے فرمایا کہ ما حکموا بغیر ما انزل اللہ، اور جب بھی کوئی قوم
میرے امت کے لوگ اللہ کی کتاب اور سنت کو چھوڑ کر کے اپنے مسائل کسی اور مذہب کے مطابق کسی اور طریقے سے حل کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو، دو پڑوسیوں میں جھگڑا ہو، دو بھائیوں میں جھگڑا ہو، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں رکھا ہوا ہے۔ ما حکموا بغیر ما انزل اللہ، اور جب بھی میری قوم کے لوگ، میری امت کے لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے قانون اور فیصلہ کسی اور کا پسند کرنے لگیں گے، یہ قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کی پرواہ نہیں، ساری پرواہ ہے ہم کس طرح سے سامنے والے کو شکست دے کر کے اپنے آپ کو غالب کر لیں۔ جہاں تو نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اور قانون تم نے اختیار کیا تو یاد رکھنا فشا فیہم الفقر، تو اللہ رب العالمین رزق حلال کے دروازے تمہارے لیے بند کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج سارے پریشانیاں ایک بہت بڑا سبب اس کو ہے حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفی ملا اسیری۔ قرآن اور نبی کی سیرت، نبی کی سنت کو پڑھ کر کے تم نے کبھی زندگی گزارنا نہیں سیکھا، بس تجھے پیروں فقیروں کا معاملہ چاہیے، تعویذ گنڈے چاہیے، تو نے نہ اللہ کی کتاب کو اپنایا اور نبی کی سنت کو اپنایا۔ اگر ایسا ہوگا تو سارے رزق حلال کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیں گے اللہ، اور فقر و محتاجگی مسلط ہو جائے گی۔ تیسرا گناہ میرے بھائیو، کیوں؟ اگر آپ کتاب و سنت پر عمل کریں تو رب العالمین کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرنے لگیں تو اللہ ان کو جس کے حلال مال و دولت آسمان سے اور زمین سے دے کر کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش، اور زمین بھی جو اگلے گی خیر و برکت ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا اور ساری پریشانی آج موجود ہے۔ نمبر 3 میرے بھائیو، تیسرا گناہ بڑا اہم ہے، وہ بھی لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، اور جب بھی بے حیائی، بے شرمی، حرام کاریاں، ننگا پن، زنا کاریاں، فحش کاریاں، جہاں بے حیائی، بے شرمی اور فحش کاری شروع ہوئی الفشا فیہم الموت، تو اللہ تعالیٰ وہاں موت کا مرض، موت مسلط کر دے گا ان کے اوپر۔ بڑی کثرت سے موت ہوگی، ایکسیڈنٹ سے، سیلاب سے۔ ابھی دیکھا ہوگا سیلاب کس طرح سے آیا اور کیسے کیسے لوگوں کو لے کر کے گیا۔ کرونا ابھی گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے اموات ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے۔ ولا فشا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدد فی اسلام ہے۔ جب بھی بے حیائی، بے شرمی، حرام کاریاں لوگوں میں عام ہوئی، اللہ رب العالمین ایسی بیماریاں مسلط کرے گا جس کا نام باپ دادا نے سنا ہوگا، اور کوئی لا علاج اور برابر اموات ان کے یہاں ہوتی رہے گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے، اس پریشانی سے ہم تمام لوگوں کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ نمبر 4 میں 3 ہو گئے، خمس بخمس۔ نمبر 4 آپ نے ساتھ فرمایا وما تفف المکیال والمیزان، جب لوگ لین دین میں، ناپ تول میں، کاروبار میں، اپنا حق لینے میں اور دوسروں کے حق ادا کرنے میں جہاں بے ایمانی اور امانت میں خیانت کرنے لگے، وما تفف المکیال والمیزان، جب بھی لین دین میں، کاروبار میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں خیانت، کوتاہی، لاپرواہی اور بے ایمانی کرنے لگیں گے تو ایسے موقع پر اللہ میری امت پر 2 عذاب نازل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوستو،
ذرا اپنے حالات کو، اپنے معاشرے کو دیکھو. وَلَا تَخْفَفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جہاں ناپ اور تول میں آج عام ہے، ہر آدمی اپنا مفاد چاہتا ہے، ہر آدمی اپنا مفاد چاہتا ہے. سامنے والے کو نقصان پہنچے اس میں خوشی، لیکن ہمارا کچھ نقصان نہ ہو. آج معاشرے میں ہر باپ چاہتا ہے بچے ہمارے وفادار ہوں، لیکن بچوں کی تربیت کبھی باپ نے وفاداری کی ہی نہیں. ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی ہماری وفادار ہو، اور تو نے ساری زندگی تو دوستوں کے ساتھ رات بھر ادھر، تو نے بیوی کا حق ادا کیا کیا؟ سوچو. آج ہر آدمی کو اپنے اپنے حق کی فکر ہے. بیوی چاہتی شوہر ہمارا وفادار ہو، لیکن آپ کتنی شوہر کی خیر کو وفاداری کر رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاں ساری رات موبائل دیکھنے، فلمیں دیکھنے میں پتہ نہیں اور کس کی ضائع کر، شوہر کے حقوق آپ نے کتنا ادا کیا؟ شیخ چاہتا ہے مزدوروں سے دبا کر کے کام لے، لیکن تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تب آپ کتنے فراخ دل بن جاتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ اللہ نے بددعا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان لوگوں کو اللہ برباد کرے، جہنم میں ڈالے، جو اپنا لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، دبا کر کے سینے پر چڑھ کر کے لیتے ہیں، اور ادا کرنے کی باری آتی ہے تو جان چھڑاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وَلَا تَخْفَفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جہاں ناپ و تول، لین دین میں کمی بیشی، ناانصافی، امانت میں خیانت کی گئی، اللہ رسول فرماتے ہیں 2 عذاب اللہ نازل کریں گے. نمبر 1، مُنِعُوا مِنَ النَّبَاتِ، فصلیں لگائیں گے بڑی محنت کر کے، آم کا باغ لگائیں گے بڑی محنت کر کے، کیلے کا باغ، سنترے کا باغ، بڑی محنت کے ساتھ محنت کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھل نہیں آنے دے گا. اور اگر پھل آیا تو کیڑوں کو بھیج کر کے سارا پھل برباد کرا دے گا. مُنِعُوا مِنَ النَّبَاتِ، پودے کے، فصلوں کے پھلوں سے محروم کر دے گا. یہ تو ہوگا ان لوگ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں کھیتی باڑی کا، لیکن دوسری چیز بڑی اہم، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے، وہ کھیتوں میں شنی، اللہ تعالیٰ جو تنخواہ والے ہوں گے، اتنی بڑی بڑی تنخواہ بینکوں سے اٹھاتے ہوں گے، ہاں پاکٹ میں ہی، اس لیے کہاں آ گئی؟ بینک کے اندر آ گئے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اٹھائیں گے تو نا، لیکن برکت اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا لے گا، برکت سے محروم کر دے گا. اللہ اکبر. آج برکتیں کہاں رہ گئی ہیں؟ ذرا سوچو. اتنے بڑے نوجوان ہٹے کٹے ہیں، 2 بچوں کی پرورش کرنا مشکل نہیں، تیسرا کہاں سے آئیں گے؟ اور باپ انگوٹھا چھاپ تھا لیکن امانت دار تھا، 10 بچوں کی پرورش کیا ہے. کہاں گئی برکتیں؟ وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَلَا تَخْفَفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جہاں ناپ تول میں، لین دین میں جہاں بے ایمانی کرنے لگے، امانت داری کا ثبوت نہ دیا، اپنے حق کی فکر ہو اور غیروں کا حق ادا کرنے کی فکر نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ یہ 2 عذاب ان پر نازل کر دیں گے، اور یہ بڑے خطرناک عذاب ہوں گے. ایک تو یہ میرے بھائیوں کہ فصلیں ہوگی لیکن پھل اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی. نمبر 2، اگر کھیتی باڑی والے، فصل والے نہیں ہیں، کاروباری ہیں، نوکری پیشہ ہیں، کیچ ان کو پیسہ مل رہا ہے مہینے بھر کا، تو اللہ کے رسول فرماتے برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. اور جہاں برکت گئی میرے بھائی، پھر زندگی کی برکت. پیارے نبی الحمدللہ، آپ لوگ تو جب بھی وتر کی نماز پڑھتے ہوئے کون سی دعا مانگتے؟ وَبَارِكْ لِي فِيمَا، اللہ جو دیا ہے اسے برکت دے. دعا مانگیں گے، لیکن جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے احمد دے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، تم میں سے جو چاہتا ہے
کہ اللہ رب العالمین اس کے جان میں، ان کے مال میں، ان کی عزت میں اللہ رب العالمین ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکت دے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، چاہیے کہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور اپنے ماں باپ کا وفادار اولاد بن کر کے زندگی گزارے۔ آج رشتے ناتوں کو معاملہ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ برکت سے محروم کر دیتا۔ برکت ہے، آمدنی ہے، کاروبار ہے، لیکن معاملہ ہے کہ برکت سے اللہ محروم کر دے۔ اللہم بارک لی فیما آتیت۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے پرانے لوگ بیچارے سیدھے سادے تھے، جھوٹ بولنا جرم سمجھتے تھے، سود لینا حرام سمجھتے تھے، بے حیائی بے پردگی کو بڑھنا پسند کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی جرم سمجھتے تھے۔ تھوڑا سا رہتا تھا، انگوٹھا چھاپ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کے رزق میں برکت دی کہ انگوٹھا چھاپ ہو کر کے باپ نے امریکہ اور USA پڑھنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بیٹے کو بھیج دیا۔ کہاں سے تھا؟ اور آج تو ایسا ہو گیا ہے 5 کروڑ کی جب تک جائیداد نہیں بھیجیں گے بچے کا کالج کا کرانا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ برکت کی بے برکتی ہے۔ تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت، آگے کیا فرمایا؟ وبارک لی فیما آتیت، اللہ جو کچھ دیتا ہے اس میں تو برکت عطا کر دے۔ آج نہ جان میں برکت، نہ مال میں برکت، نہ عمر میں برکت، اللہ اکبر، ساری بے برکتی کے ہم شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو برکت کے اسباب میں سے ہیں۔ 5ویں چیز میرے بھائیوں جو خمسن میں ہے، وہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ آپ نے ساتھ فرمایا وَمَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ، اور جب میری قوم کے لوگ زکوٰۃ دینے میں لاپرواہی کریں گے، ہیلے بہانے، لا حول ولا قوت، کتنے ہیلے بہانے، وہ تو جانتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک زمانہ ایسا اس بر صغیر پر گزرا ہوا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا بھی فتویٰ دے دیا گیا تھا۔ ہم دارالحرب میں ہیں، یہاں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کے ملک کا سب سے بڑا شیخ الاسلام اس وقت کا، جس کو نام لینا مناسب نہیں ہے، پورے بر صغیر کا جو مفتی اعظم تھا، اس نے فتویٰ دیا۔ اور جب وہ مرا تو پتا چلا کہ اس کے آبائی قبرستان میں کچھ شک ہوا، قبریں کھودی گئی تو 3 قبریں ہیرے جواہرات سونے سے بھری ہوئی لگی ہوئی تھی، بھری۔ کیوں؟ زکوٰۃ دینا نہیں ہے، مال ہے، اور اس سب کو کہاں دفنایا ہے؟ بینک نہیں تھا، قبر میں دفنایا ہے، اور سب پر بورڈ لگا ہے یہ میری انٹی کی قبر ہے، یہ میرے انکل کی قبر ہے۔ اور کچھ شک ہوا جب کھدائی کی تو کوئی مردہ نہیں تھا۔ اس بدبخت نے زکوٰۃ کا مال نہ ادا کرنے کی وجہ سے اپنے سارے رشتہ داروں کی زکوٰۃ دے کر کے کیا کرتا تھا؟ وہ قبر کھود کر کے وہاں خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، پیسے کا حساب لگا کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنا۔ لیکن جب زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنے لگے گی میری امت اور لاپرواہی کریں گے، پھر اللہ بڑا خطرناک عذاب نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ جہاں وما منعوا الزکاۃ الا حبس القطر علیہم، جہاں انہوں نے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت والی بارش کو روک لے گا۔ کون سی بارش بھائی؟ بارش ہوگی لیکن عذاب کی شکل میں، پورا گاؤں کا گاؤں بہتا جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ پورا گاؤں بہتا جائے گا۔ انسان اللہ رب العالمین برکت والی بارش سے محروم کر دے گا۔ یہی ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرمایا آج مسلمان سوچتا ہے کہ ہماری مدد اللہ کب کیسے کرتا ہے، تو راستہ ایک ہی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کو، اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب یہ ہے دوستو، اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی کے مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد سب سے پہلے اس پر عمل کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ضرورت ہے میرے بھائیو عملی زندگی کی، آپ اس پر عمل کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، اور اس کے خلاف جو تحریکیں ہو ان کا مقابلہ کر کے دین کی حفاظت کریں۔ یہ ہے اصل میں اللہ کی مدد۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے راہ میں میری مدد کون کرے گا؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، اے نبی ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین بطور ایک مثال کے بتانا، یہ ہے انصار اللہ، انصار مدینہ۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں والمہاجرین والانصار آیا ہوا ہے۔ انصار کیوں ہے؟ وہ اللہ کی مدد نہیں کی ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی مدد کی، ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، اپنے ہاں لا کر کے بسایا، آباد کیا، مدد کی، نبی علیہ السلام بیعت کیا، نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان دینے کے خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے اللہ کی مدد کرنے والے، انصار اللہ۔ تو ضرورت ہے دوستو انصار اللہ بننے کی۔ انصار اللہ یعنی اپنے عمل کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے، اپنے تبلیغ کے ذریعے، دینی خدمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد کریں۔ اگر یہ مدد کریں گے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اور سورۃ حج میں بڑی تاکید کے ساتھ وَلَيَنصُرَنَّهُ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اب آج دین کی مدد ہم نے کہا سب سے پہلا طریقہ اس پر عمل کر کے دین قائم کرنا، اب عمل کرنا اور اپنے اہلوار اپنے گھر میں دین قائم کرنا، یہ سب سے پہلا قدم ہے انصار اللہ بننے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اصلاح کے ساتھ اپنی اولاد کو ہم اپنا عمل کے ذریعے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کے ذریعے کوشش کریں، اور اپنے قرابت داروں کے ذریعے وَأَنشِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے ذریعے ہم اپنے دین انصار اللہ بننا ہے، ان تنصر اللہ کا مصداق بننا ہے۔ تو ہمیں خود اپنی اصلاح، اپنے اہل ویال کی اصلاح، اپنے دوست احباب کی اصلاح، اور اس کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دین کی نشر اشاعت کے لیے آپ کرتے رہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے انصار اللہ۔ اگر ہم انصار اللہ بن گئے تو اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور دوستو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ان تتقوا اللہ، قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کر لو۔ آج سب سے بڑی مصیبت دوستو کیا ہے؟ 3 قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ مسلمان تو ایسے ہیں کہ حرام کام نہیں کریں گے، نہ شراب کریں پیئیں گے، نہ سود کھائیں گے، نہ یتیم کا مال کریں گے، کچھ نہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن شریعت کے حکام اوامر پر عمل نہیں کرتے۔ اب نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کریں گے۔ اگر ان کو آپ سمجھائیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں نماز نہیں پڑھتا لیکن ہم کسی یتیم کا مال نہیں کھاتے، کسی کے بہن بیٹی پر نگاہ نہیں ڈالتے، ہم اپنے آپ کو ان تمام کبائر سے بچاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو میرا اور میرے رب کا معاملہ، اللہ بڑا مہربان ہے، یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو اطمینان دلا لیتے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ اکبر فرائض کے بالکل اپوزٹ ہیں، شریعت کی پابندی تو نہیں کریں گے، صرف برائیاں کرتے رہتے ہیں، برائیاں کرتے رہیں، منکرات میں ہیں، محرمات میں مبتلا ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے اور ذرا مولوی صاحب یا ان کے ساتھی سخت کر دیں، کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے اتنی محبت ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ نہیں کرتی۔ یہی ہے خوارج، یہی ہے معتزلہ، یہی ہے باطل فرقے۔ اللہ اکبر، یعنی عمل کی ضرورت نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی رحمت پر امید لگا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہیں دو قسم کے۔ تیسرے ہیں آپ جیسے لوگ، الا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے، دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اب ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر، دین پر ڈٹا رہے، اور لوگوں کو بھی لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ یہ ہے خسارے سے بچنا میرے بھائیو، بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ کلمہ پڑھنے والے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اب اللہ تعالیٰ کا ڈر، یعنی اللہ کے ڈر سے برائیاں، منکرات، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، یعنی ایمان عمل صالح بھی ہو اور منکرات اور محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر دونوں چیزیں آ جائیں، نیکیاں بھی کریں اور اپنے آپ کو منکرات و گناہوں سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور ہم تمہارے اوپر آسمان سے، زمین سے رحمتوں کے، برکتوں کے، نصرت کے، مدد کے، خیر کے سارے دروازے تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ ضرورت ہے دوستوں، اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں احساس ہو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے۔ ہم جلوس نکال کر کے بڑوں کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے حالات اور اپنے گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، اپنے گھر والوں کو نہیں بدلیں گے، تب تک میرے بھائیوں کبھی ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے، لیکن اصلاح کے لیے ضروری ہے دوستو صدق کے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، توبہ، استغفار، عقیدے کی اصلاح، عمل صالح، شریعت کی پابندی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی اگر پابندی کریں تو انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ کیوں؟ جب ہم بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ہمارے اوپر طرح طرح سے مسلط کیا ہے، انشاءاللہ اس کا علاج یہی ہے۔ پیارے نبی نے ایک جملے بیان فرمایا، کیا؟ حتی ترجعوا الی دینکم، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو بدل دے تمہارے پریشانی کو خوشحالی میں۔ اس کی ایک شکل ہے اپنے مرد کا علاج کرو۔ یہ تم نے دین چھوڑا تو یہ بلائیں آئی، دوبارہ دین کی طرف واپس آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے گا، جیسے پہلے تھے ویسے پھر بن جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور مسلمانوں پر آئے ہوئے عذاب، پریشانیاں، اور ہمارے ملک پر آئے ہوئے طرح طرح کے عذاب جو ہیں، اللہ اس سے ہم تمام امت کو، پوری قوم کو بچا لے۔ اللہ العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور غیروں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ انہی اعمال کی توفیق نصیب فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ہر ایسے اعمال سے اللہ رب العالمین ہمیں روک لے، بچا لے جو تیری مرضی کے خلاف ہیں، اور ہاں جس سے تو اپنا غضب ہمارے اوپر نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کے دل دماغ آپ کے ہاتھ میں ہیں، سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے اور دنیا کی ہر پریشانیوں سے بچا لے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔